ایسا سخت عذاب ہو یہ دیکھ کر ڈر جائے، اور ڈرنے کے بعد سہم جانے کے بعد وقت کھانے کے بعد وہ عذاب ان پہ آ جائے۔ بعد نہیں ترجمہ کیا ہے۔ اور بعد تخوف کا معنی کیا ہے؟ تنقص، جو عبداللہ ابن عباس ان کی تفسیر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس لفظ کا معنی متعین کرنے میں تردد رہا، تو جیسے تفسیر روح المعانی والے نے لکھا ہے اور دروس القرآن والے نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ممبر پہ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ اس کا معنی متعین کرنے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، کہا لوگوں مجھے اس لفظ کا معنی بتاؤ، اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ تنقص، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آہستہ آہستہ کم کرتا جائے افراد کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، مال کے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے افراد میں مال میں نقصان کر دے، کمی کر دے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اس پر گواہی کیا ہے، گواہ دو۔ عرب کے زمانہ جاہلیت کے شعراء کے کلام سے گواہی دو۔ تو انہوں نے حذیل قبیلہ کے ایک شاعر کبیر حضری یا ابو کبیر حضری، اس کا ایک شعر پیش کیا کہ اس نے کہا کہ کسی قوم کی طرف سے، کسی کی طرف سے، کہ ہم نے اونٹوں پہ سفر کیے ہیں، اتنے سفر کیے ہیں کہ ان اسفار کے اندر بھوک اور پیاس نے ہماری اونٹوں کی کوہانوں کو کیا ہے؟ کم کیا ہے۔ کیا ہے؟ کم کیا ہے۔ تو وہاں بھی جو ہے تخوف کا لفظ تھا۔ کیا تھا؟ تخوف۔ انہوں نے کہا دیکھیں یہ زمانہ جاہلیت کے شاعر ہیں، انہوں نے یہاں تخوف کا معنی کمی کے ساتھ کی ہے۔ پھر عمر فرمانے لگے کہ لوگوں اپنے اس دیوان کو لازم پکڑو۔ لوگوں نے کہا ہمارا دیوان کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ زمانہ جاہلیت کے شعراء کا کلام، کہ اس میں تمہارے قرآن کی تفسیر بھی ہے اور تمہارے کلام کے معانی بھی ہے۔ اگر کہیں اپنے کلام کی، قرآن مجید کی کتاب کی تفسیر معلوم کرنا چاہو، وہ تفسیر بھی تمہیں یہ زمانہ جاہلیت کے جو قدیم شعراء ہیں ان کے کلام سے تفسیر ملے گی۔ اور اگر کہیں اپنے کلام میں سے کسی لفظ کا معنی تمہیں نہیں آتا، وہ بھی اس میں ڈھونڈو۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فقہا کے اور بڑے علماء کے حوالے سے کہ عربی اشعار کا پڑھنا جائز ہے، اگرچہ اس میں بد اخلاقی ہو اور فتنے اور فساد کی بات ہو، لیکن پڑھنا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس میں قرآن کی تفسیر ہے۔ قرآن کی کیا ہے؟ تفسیر۔ اچھا جی، یا وہ تمہیں پکڑ لے، کس طرح؟ تمہارے افراد یا مال میں کمی کر کے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ، پھر اعلیٰ تخوف کا ترجمہ کریں گے عذرائے نقصان اور کمی کے، ٹھیک، کمی کے طور پہ۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بس بے شک تمہارا رب جو ہے وہ انتہائی نرمی کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ اس لیے جلدی نہیں پکڑتا تمہیں کہ وہ رحیم ہے، تم سے نرمی کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ تمہارے اعمال سے کوئی وہ بے خبر ہے، وہ باخبر ہے۔ اور یہ نہیں کہ برے اعمال کی سزا نہیں ہے، برے اعمال کی سزا ہے، وہ اس لیے کہ تمہارے اوپر کیا، تم سے نرمی کرنے والا ہے، تم پہ مہربان ہے، تو مہلت دیتا ہے، مہلت، تمہیں توبے کی مہلت مل جائے گی، توبہ کر لو۔ ہاں جو بڑا باغی بن جائے اللہ پکڑ بھی لیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو اپنی وحدانیت کی مزید دلیل دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو میں نے جتنی چیزیں بنائی، جتنی چیزیں، ساری چیزیں، ان کے سائے میرے سامنے سے ریز ہوتے، خواہ بظاہر وہ غیر جاندار کیوں نہ ہو، غیر جاندار اور جامد کیوں نہ ہو، جیسے عمارتیں ہیں، جیسے درخت ہیں، جیسے پتھر ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان چیزوں کے سجدے میرے سامنے کیا کرتے ہیں؟ سائے میرے سامنے سجدے کرتے ہیں، کہیں دائیں طرف جاتے ہوئے، کہیں بائیں طرف جاتے ہوئے۔ جیسے سورج جس وقت نکلتا ہے تو اس وقت بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا سایہ لمبا ہوتا جاتا ہے، اور پھر جب سورج کے اوپر آتا ہے تو وہ گھٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب بالکل سروں پہ دوپہر کے وقت آسمان آدھے آسمان کے درمیان میں سروں پہ سورج آ جاتا ہے، سایہ ختم ہو جاتا ہے، یہ رک جاتا ہے، سایہ وہیں پر رک جاتا ہے، جتنا بھی وہ رک جاتا ہے، اور پھر جب وہ سورج ڈلنے لگتا ہے تو سایہ بڑھنے لگتا ہے پھر۔ اور بات کہتے ہیں کہ یہاں سجدے سے مراد کیا ہے؟ مطلقاً فرمان برداری،
مطلقاً فرمان برداری ہے کہ دیکھو ساری کی ساری چیزیں میری فرمان بردار ہیں، تکوینی طور پہ ہو یا تشریعی طور پہ ہو، میرے کیا ہے، میرے فرمان بردار ہیں۔ ایمان والے تشریعی طور پر میرے فرمان بردار ہیں، وہ میں شرعی جو میرا حکم آتے ہیں میری طرف سے وہ اس کی کیا کرتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں۔ اور جو غیر مومن ہے وہ تکوینی طور پہ، تکوینی طور پہ مطلب ہے کبھی میں ان کو مجبور کر دیتا ہوں اپنے سامنے جھکنے پہ۔ جیسے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی آیت پڑھی، رسول اللہ صلی سجدے میں گئے، پہلے میں نے آپ کو بیان کیا تھا، اور ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی سجدے میں گئے، جو کافر تھے وہ بھی سجدے میں گئے بے اختیار ہو کے۔ صرف ایک بوڑھا تھا اور اس نے جو ہے وہ زمین سے مٹی لی اور یہاں جو ہے وہ ملی ماتھے پہ اور کہا کہ میری یہ کافی۔ تو اللہ ایسے بھی جو ان سے سجدہ کرا دیتا ہے۔ اور اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سجدے کا ذکر کیا ہے اس کا بھی علماء نے یہی دو مطلب بیان کیے ہیں، یا تو حقیقی سجدہ مراد ہے اور ہر چیز اپنی ساخت کے مطابق اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، ٹھیک، جیسے درختوں کے بارے میں کہ یہ قیام میں ہے، ٹھیک، بعض چیزیں رکوع میں ہیں، اور بعض چیزیں جو جاندار اور کیڑے مکوڑے رینگ کے چلتے ہیں وہ سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ اور انسان تو ظاہر ہے وہ تو کرتے ہی سجدہ، انسان تو کرتے ہی سجدہ، ایسے وہ جنات جو ہے وہ بھی جو ہے سجدے کے اور رکوع کے اور عبادت کی کیا ہے، مکلف ہے۔ تو یہ لڑکا آ رہا ہے ایک منٹ، چھوٹے کو پتہ ہے۔ بہرحال دیکھ لیں بھی، اولم یروا الی ما خلق اللہ، کیا دیکھا نہیں لوگوں نے ان چیزوں کی طرف جو اللہ نے بنائی، جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی، یتفیع ظلالہ، کہ ڈلتا ہے یعنی مائل ہوتا ہے، جھکتا ہے، ظلال اس کا سایہ، عن الیمین دائیں طرف، والشمال اور بائیں طرف، سجدا للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخلون اس حال میں کہ وہ عاجز ہوتے ہیں، عاجزی کا اظہار کرنے والے ہوتے ہیں، وللہ یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، اور حقیقت یہ ہے کہ جو بھی چیزیں آسمان و زمین میں ہیں وہ سجدہ کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، من دابۃ، خواہ وہ جاندار ہیں، والملائکۃ یا فرشتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے، اس کی عبادت کرنے سے، سجدہ کرنے سے تکبر نہیں کرتے۔ جیسے زمین حدیث شریف میں آتا ہے، اور غالباً بدھ کے دن ہم نے درس حدیث میں ہی پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں 4 انگل کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور اس بوجھ کی وجہ سے، فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے آسمان چرچراتا ہے، جیسے نیا کے جاوا جب سواری پہ رکھا جاتا ہے تو وہ چرچراتا ہے بوجھ کی وجہ سے، ایسے ہی فرشتوں کی بوجھ کی وجہ سے آسمان چرچراتا ہے۔ وہ سجدے میں یا اور عبادت کی شکل میں اللہ کے سامنے کیا ہے، فرمان بردار اور مطیع ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، اور اس کے باوجود اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نازل نہ ہو جائے۔ اصل میں جس کو جتنی بھی معرفت حاصل ہوتی ہے اتنا ہی وہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا ہے۔ انبیاء کو دیکھ لینا، دن رات تبلیغ تبلیغ تبلیغ، اس کے لیے مارے کھانا، زخم برداشت کرنا، جلا وطن ہونا، ہجرت کرنا، وہ ساری چیزیں کرنا، اور سب سے زیادہ عبادت کرنا، دن رات کو گڑ گڑانا، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے لرز رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کہیں نہ آ جائے، اللہ کی گرفت کہیں نہ ہو جائے۔ قرآن کہہ رہے یدعوننا رغبا ورہبا، اللہ اکبر۔ تو ایسے ہی فرشتوں کو بھی معرفت بہت زیادہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور معرفت زیادہ ہے، اس کو بھی زیادہ ڈر ہے۔
یخافون ربہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے، من فوقہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلبے کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قاہریت کی وجہ سے وہ ڈرتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور کر گزرتے ہیں وہ کچھ جو ان کو حکم ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مکمل فرمان بردار اور مطیع بنائے۔